الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب ما ینہا من سب الاموات فوت شدہ لوگوں کو گالی دینا منع ہے۔ امام بخاری بیان فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی آدم نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ اعمش سے بیان کرتے ہیں، وہ مجاہد سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الاموات، فوت شدہ لوگوں کو گالی نہ دو، فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، کیونکہ وہ اس چیز کی طرف پہنچ چکے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجی ہے۔ مردوں کو گالی دینا منع کیوں ہے؟ اس کے متعلق دو توجیحات ہیں۔ پہلی توجیح یا پہلا جواب اس حدیث مبارکہ میں ہی ہم نے پڑھ لیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی نہ دو، کیونکہ جو انہوں نے عمل کیے تھے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا جو انجام ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، لہذا اب گالی دے کر کیا کر لیا جائے گا۔ اور دوسری توجیہ اس کی جامع ترمذی میں موجود ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مردوں کو گالی نہ دو، اس کے ساتھ زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کسی کا والد، کسی کا بھائی فوت ہو جائے تو کوئی انسان اس فوت شدہ کو گالی دے تو زندہ جو آدمی ہے، اس کا بیٹا ہے، بھائی ہے یا باپ ہے یا کوئی بھی رشتہ دار یا عزیز ہے، ظاہر ہے اس کو اس سے تکلیف محسوس ہوگی۔ یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اور احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ کفار جو مر چکے ہیں ان کی بعض ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ زندہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہے؟ اس کے کئی جوابات اہل علم نے دیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی فوت شدہ آدمی کی برائی کا تذکرہ کرنا، یہ اہل ایمان کے بارے میں ہے۔ اہل کفر کی غیبت کرنے سے منع کیا ہی نہیں گیا۔ اسی طرح کوئی مردہ آدمی کافر ہے، اس کی کسی برائی کے تذکرے کرنے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہی نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کسی کافر کو ذلیل کرنا مقصود ہو تو اس کو تو بوقت ضرورت گالی بھی دی جا سکتی ہے، ایسے الفاظ کہ جو اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائیں، ایسے الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے صحیح البخاری کے اندر ہی موجود ہے، حدیبیہ کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر کیا کہا تھا، انصر ببغض اللہ انحن نفر عنہ وندعہ، جاؤ جا کر اپنے معبود لات کی شرمگاہ چوسو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ سے روگردانی اختیار کر لیں، آپ کا دین چھوڑ دیں، آپ سے بھاگ جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہایت سخت انداز سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ الفاظ کہے تھے۔ اسی طرح ابو حمزہ رضی اللہ عنہ احد کے دنوں میں یا سبا یبن ام انمار مقطعات البذور، اے سبا، اے عورتوں کی شرمگاہوں کا ختنہ کرنے والی ام انوار کے بیٹے، ام انمار کے بیٹے، اس طرح کر کے اس کو پکارا تھا۔ تو یہ نہایت سخت الفاظ ہیں، اور عام ہم دیکھیں تو اہل اسلام کے بارے میں ایسے الفاظ ہم میں سے کوئی بھی استعمال نہ کرے گا، نہ کرنا پسند کرے گا۔ لیکن بات یہاں پہ کفار کی ہو رہی ہے، اور بالخصوص ایسے مواقع جو جنگ کے مواقع ہیں، تو ان مواقع پر تو ہر طرح سے ایسے دشمنوں پر کاری ضرب لگانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم قتل کرو فاحسنوا القتل، اچھے انداز سے قتل کرو، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، ان کو جب مارو ان کی گردنوں پر مارو اور ایک ایک جوڑ پر مارو۔ انسان کے کتنے زیادہ جوڑ ہیں، تو اگر پوروں پر مارا جائے، جوڑوں پر مارا جائے تو یہ کس قدر زیادہ سخت اس کے ساتھ اس کو تکلیف ہوگی۔ بہرحال کفار کو تکلیف دینا نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ یہ پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ ایسے لوگ تکلیف کے ہی لائق ہیں۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، کہا رستے سے گزرتے ہوئے آپ جب گزرو، دیکھو کوئی غیر مسلم آ رہا ہے، اس کو تنگ کرو تاکہ وہ تنگ ہو کر وہاں سے گزرے۔ اب عام آدمی ہم میں سے الحمدللہ اس بات کا خیال کرتے ہیں، گزرتے ہوئے پیچھے کوئی مسلمان بھائی آ جائے یا آگے سے آگے، ہر انسان کی، ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کو رستہ دیا جائے۔
یہ اہل اسلام کے ساتھ اس طرح اچھا برتاؤ کرنا یہ باعث اجر ہے، لیکن کفار کے بارے آپ نے فرمایا فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِ الطَّرِيقِ كَمَا قَالَ، ان کو تنگ رستے کی طرف مجبور کرو تاکہ تنگ ہو کر گزریں۔ تو کفار کے ساتھ اس طرح کا رویہ دین اسلام نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جب یہ لوگ اسلام کے بہت زیادہ شدید مخالف ہو جائیں۔ بہرحال اہل اسلام جو فوت شدہ ہیں ان کی برائی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور کفار کی برائی کا تذکرہ کرنے سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔